جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ مومنوں کی ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ 4 صاحبزادیوں کے میں نام بتا دیتا ہوں۔ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور یہ جو طیب اور طاہر یہ لقب ہے، بعض کتابوں میں بھی ذکر ہے اور بعض لوگ بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ شاید بیٹے زیادہ تھے جناب سیدہ سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں، یہ 2 ہی بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ کے یہ طیب اور طاہر انہی کا لقب ہے، بلکہ مطیب اور مطاہر بھی ان کا لقب ہے۔ واہ واہ واہ، جی ٹھیک ہے کیا نا۔ بات ہے۔ تو ایک تو یہ، اب یہاں قبلہ نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے اس ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ گفتگو فرمائی تھی۔ اب یہاں سب سے پہلے میں اللہ کے قرآن سے ثابت کروں گا، واہ 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 واہ، احادیث باقی معاملات تو بعد سبحان میں اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں واہ اللہ واہ کے قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضور کی جو ہے وہ بیٹیوں کا، جی 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 22واں پارہ ہے اور سورہ احزاب ہے، 4تھا رکوع ختم ہو رہا ہے، 5واں وہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ اور واہ، آیت نمبر کیا بات 59 ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یا ایہا النبی، اے نبی، کل ازواجک، اپنی ازواج سے، اور و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے۔ اب یہاں دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، کسی ایک بیٹی کی بات نہیں کی جا رہی، آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے، اور آگے فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں، حکم کر دیں کہ وہ جو ہے وہ چادر اپنے منہ پر، یعنی پردے کے حوالے سے، یہ پردے کے احکامات جب نازل ہوئے تھے تو یہ آیت بینات اس حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ جب قرآن سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر مزید حاجت نہیں رہتی بالکل ایسا ہی احادیث کے پاس یا پھر روایات وغیرہ یا اقوال کی جانب ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے تقریباً کوئی 12 حوالہ جات جمع کیے ہیں جو ہے وہ اہل تشیع مکتب سے۔ ان کی کتب کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ماشاءاللہ۔ وہ میرے پاس موجود ہیں، میں قبلہ کو وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس میں جو میرے علم میں ہے، آگے چلیں۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جیسے حضرت نے ایک بات کی تھی کہ بخاری شریف کے اندر جو ہے 25 یا 26 روایات ایسی آپ نے بتایا تھا نا، جس میں صرف جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہے، باقی حضور کی کسی بھی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم خندہ پیشانی سے اہل سنت و جماعت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور شان پر ہماری نسلیں قربان ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو جناب سیدہ کی فضیلت، ان کی اہمیت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کا ذکر خیر احادیث میں کیا گیا۔ متعدد احادیث پاک ہیں، لیکن متعدد احادیث پاک میں ان کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے مرتبے کا ذکر آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باقی حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بہت اچھی بات۔ اور رہی بات یہ کہ احادیث میں باقی بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام جب فرض نماز پڑھایا کرتے تھے تو فرض نماز کے دوران
حضور کی پیاری بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی جناب سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس قریب آتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے. ماشاء اللہ. تو اب اگرچہ حضور کی دوسری بیٹیاں نہ ہوتی تو صحیح مسلم میں حضرت زینب پھر ان کی بیٹی کا ذکر کیوں آتا؟